السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ مشائخ اکرام، بات چل رہی تھی اہل سنت والجماعت کے منہج کے متعلق، اور اس میں ہم نے موٹی موٹی باتیں لی ہیں۔ منہج میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں اندر، دقیق مسائل، ان میں جانے کا وقت بھی نہیں ہے کیونکہ ہمیں دوسرے فرق کو ہی پڑھنا ہے، تو اس لیے اہل سنت کو جان لینا موٹی موٹی باتوں میں کافی ہے۔ حالانکہ اسی ضمن میں دوسرے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے، وہ بھی ایک طرح سے دوسرے فرق کی جو اہم اہم چیزیں ہیں وہ ضمن آ جاتی ہیں، لیکن آگے بھی انشاءاللہ آئیں گی۔ اہل سنت کے منہج میں جو باتیں ہم نے لی تھیں، ان میں آخری چیز یہی تھی کہ احترام النصوص الشرعیہ، کہ شریعت کے جو نصوص ہیں کتاب و سنت کے، ان کا ہم احترام کرتے ہیں۔ احترام اس معنی میں کہ اگر کوئی قرآن کی آیت آ جائے یا حدیث نبوی آ جائے تو ہم اپنے منہج میں اس کے آنے کے بعد پھر اب سارے فیصلے اسی سے ہو جاتے ہیں ہمارے نظر میں۔ کتاب و سنت کے نصوص فیصل ہیں ہمارے نظر میں، کسی اور اب کسی کے نہ قول کی ضرورت ہے، نہ کسی کی رائے کی ضرورت ہے، نہ کسی کی عقل کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے کوئی عقلی طور پہ فیصلہ دیا ہوا تھا پہلے، لیکن نص نہیں تھا مثلا سامنے، ہم نے پہلے سے کچھ سوچ رکھا تھا کسی مسئلے میں، نص پتہ نہیں تھا، تو ہمارا منہج یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی کتاب و سنت کا کوئی نص سامنے آ جائے تو اب اپنے فیصلے سے ہم رجوع کر لیں گے اگر وہ مخالف ہوگا تو، یا کسی دوسرے کا فیصلہ ہوگا تو اس کو ترک کر دیں گے۔ احترام نصوص کا تقاضا یہی ہے، کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی بات پر اگر ہم توجہ نہ دیں تو یہ اللہ پر ایمان کیسا ایمان ہے؟ اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان کا ایک رکن ہے ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، ایمان باللہ۔ تو اگر اللہ اور اس کے رسول کا کلام آئے اور ہم اس کو ترجیح نہ دیں، اس کا احترام اور استقبال نہ کریں، تو پھر ایمان کیسا ہے؟ بس وہ تو پھر ایک دعویٰ ہو گیا۔ لہذا اب اس پر نصوص بہت زیادہ ہیں، اس کی تفصیل میں بالکل نہیں جائیں گے کہ اللہ اس کے رسول کلام کا احترام ضروری ہے اور ان کو مقدم کرنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے نصوص کتاب و سنت بھرے پڑے ہیں، اطاعت کے نصوص ہوں یا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، اس طرح کی جو آیات اور حدیث ہیں اس میں بہت ساری، وہ تمام نصوص اس بات کی تقاضا کرتے ہیں کہ اہل ایمان جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو بس سر تسلیم خام اسی کو مقدم، لہذا دوسروں کی آراء پر مقدم، ان کی عقول پر مقدم کرتے ہیں اہل سنت، بالکل کتاب و سنت کے اور ایمان کے تقاضے پر۔ یہیں پر ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، ہم نے اشارہ کیا تھا پچھلی بار کہ ہم نے کہا کہ نصوص کو ہم مقدم کرتے ہیں آراء الناس وعقولہم پر، تو لوگوں کی آراء پہ رائے اور عقل کا فرق ہم نے بتایا تھا آپ لوگوں کو، لیکن اب رائے کو تو چھوڑیے، عقل کا مسئلہ، عقل پہ بھی ہم مقدم کریں گے۔ نقل اور عقل کا تعارض ہونے لگے تو پھر کس کو مقدم کیا جائے گا؟ ہمارے اصول اور ہمارے منہج میں نقل کو مقدم کیا جائے گا اور عقل کو چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ ماتریدیہ کے یہاں اور اشاعرہ کے یہاں جو منہج ہے ان کا وہ ہے تقدیم العقل علی النقل۔ فخر الدین رازی نے بڑا مشہور ایک
ایک قانون تعویل بنایا. قانون تعویل اس کا نام ہے, قانون تعویل. اس قانون تعویل میں انہوں نے کیا کہا آپ دیکھیے. آپ اذا تعارض العقل والنقل, اگر عقل اور نقل کا تعارض ہو جائے تو کیا کیا جائے. یہ راضی نے کہا, فخر الدین رازی نے کہا کہ اگر عقل اور نقل کا تعارض ہو جائے تو کیا کیا جائے. وہ 4 حالتیں ہوں گی. نمبر 1, نمبر 1 قبولهما معا واعمالهما, یعنی دونوں کو لے لیا جائے, عقل کو بھی لیا جائے اور نقل کو بھی. ایک مطلب یہ احتمال جن شکلوں کا احتمال ہے وہ شکل یہ ہے, یا تو دونوں کو قبول کیا جائے اور دونوں پر عمل کیا جائے. عقل اور نقل متعارض ہے, عقل کو ہی مانا جائے نقل کو بھی. بولے لا ممکن, بلکہ لا يجوز. اسمارٹ بورڈ لگا دیا جائے سر. النقیضین, دونوں پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. لا يمكن اور لا يجوز, کیوں؟ لأنه جمع بین النقیضین, اور نقیضین کے درمیان جمع کرنا ممکن ہی نہیں ہے. یا ممکن ہے؟ نہیں ممکن نہیں. نقیض ایک دوسرے کے متناقض متضاد چیزوں کو کہتے ہیں. مثلا رات اور دن. اب اس وقت ہمارے یہاں دن ہے انڈیا میں, تو اسی وقت جہاں جہاں ہم ہیں ابھی ہماری جگہ پہ اسی وقت رات بھی آ جائے ایسا ممکن نہیں ہے. دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں تو رات ہوگی, لیکن ہماری جگہ پہ ایک ہی وقت میں رات بھی ہو, ایک ہی وقت میں دن بھی ہو, ایسا ممکن نہیں. جمع النقیض لا يمکن, لا يجوز, ممکن بھی نہیں ہو, جائز بھی نہیں ہے. کوئی انسان تصور کرنا تو جائز بھی نہیں ہے اور ایسا ہونا ممکن بھی نہیں. لہذا دونوں پہ عمل کرنا تو ممکن نہیں. تو یہ پہلی والی شکل تو کٹ ہو گئی. دوسری شکل ہے ترکہما معا وهذا لا يجوز لأنه رفع للنقيضين, رفع للنقيضين, یعنی دونوں کو چھوڑنا بھی جائز نہیں کہ دونوں کو چھوڑ دیں, کیونکہ دونوں کو چھوڑنا اس لیے جائز نہیں کہ دو نقیض میں سے دونوں کو چھوڑ دینا رفع النقیضین کہا جاتا ہے. یہ بھی جائز نہیں ہے, بلکہ یہ تو ماننا ضروری ہے. جیسے کہ ابھی کوئی کہے رات نہیں ہے ہندوستان میں تو دن تو ہے, لیکن کوئی کہنے نہ رات ہے نہ دن ہے, ایسا ممکن ہے کہتے؟ نہ تو یہ کہنا جائز ہے کہ ایک ہی ساتھ ایک جگہ پہ رات اور دن دونوں ہے, جمع بین النقیضین بھی جائز نہیں اور رفع النقیضین بھی جائز نہیں, کیونکہ کہنا نہ تو رات ہے نہ دن ہے, یہ بھی جائز نہیں. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ جی شیخ. تو کہتے ہیں کہ جو ہے دونوں دلیلوں میں سے کسی دونوں کو ماننا بھی جائز نہیں ایک ساتھ, اور ایک ساتھ چھوڑنا بھی جائز نہیں. اب آئیے تیسری شکل بنتی ہے کہ ایک کو لیا جائے دوسرے کو چھوڑا جائے. یہ تو بنے گی. تو قبول النقل
النقل على العقل. شیخ کیا لکھا ہوا ہے پہلا والا؟ قبولہما معا واعمالہما. قبولہما معا واعمالہما، یعنی دونوں کو ایک ساتھ قبول کر لیا جائے اور دونوں کو اعمال یعنی عمل میں لایا جائے. تو کہا کہ هذا لا يجوز ولا يمكن. کیوں؟ لأنه جمع بين النقيضين. نمبر 2 ترکہما معا واہمالہما، ہم نے اب نہیں لکھوانا چاہا، اعمال کا الٹا اہمال آتا ہے. اہمل یہمل، اہمال چھوڑ دینا اس کو، آپ چاہیں تو لکھ لیں. یہ سب ان کی عبارت نہیں ہے رازی کی، بلکہ ان کی عبارت کا مفہوم ہے اور اپنے لفظوں میں. اس پر فخر الدین رازی کہتے ہیں 606 ہجری، فخر الدین رازی 606 اور ابو حامد غزالی 505 اور امام حاکم 405. تو سب سے پہلے یہ قانون تعبیل جو ہے غزالی نے بنایا تھا، لیکن اس طرح نہیں جس شکل میں یہ موجود ہے. قانون تعبیل سب سے پہلے قانون تعبیل کے نام سے ابو حامد غزالی نے کتاب لکھی تھی. پھر اسی کو اور مطور کر کے اور زیادہ فائنل شکل میں فخر الدین رازی نے لکھا، جن کا انتقال 606 میں ہے. غزالی 505 میں 606 میں. فخر الدین رازی نے کہا کہ اگر تیسری شکل ہے کہ نقل کو مقدم کیا جائے عقل پہ، بولے یہ بھی ممکن نہیں ہے اور یہ بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ عقلی علوم دیکھیے مولانا، عقلی فلسفہ، منطق، علم کلام، بولے اس لیے جائز نہیں ہے لأن تقديم النقل على العقل قدح في العقل. ظاہر ہے آپ نقل کو عقل پہ مقدم کریں گے تو آپ نے گویا نقل کو طاقتور مانا اور عقل کو کمزور مانا، تبھی تو مقدم کیا. جی سر. ان باتوں کو لکھتے رہیے گا، ہر بات لکھیں گے نہیں ہم، تھوڑا سا اس کا خلاصہ لکھتے رہیے گا. کہتے ہیں کہ لأن وہاں تیسرا نمبر اعتماد بتایا کہ قبول النقل و ترک العقل یا تقدیم النقل على العقل، یہ ایک اعتماد نمبر 3 ہوا. بولے هذا لا يجوز أيضا. لماذا؟ لأن تقديم النقل على العقل قدح في العقل. پہلی چیز. دوسری چیز یہ، ٹھیک ہے اگر عقل میں ہم نے قدح کر دیا، تعین کر دیا، اسے کمزور مان لیا تو کیا نقصان؟ بولے اگر آپ نے عقل کو کمزور مانا، اس پہ طعن اور قدح کیا، جرح کی، تو یہ عقل میں آنے والا قدح لوٹے گا نقل پر ہی. نقل پہ لوٹ کے آئے گا. تو گویا القدح فی العقل قدح فی النقل. عقل میں قدح کرنا، یہ عقل میں قدح کرنا یہ نقل میں قدح کرنا ہے. ایسے کہتے ہیں کہ لأن العقل اصل للنقل. عقل جو ہے وہ نقل کی اصل ہے، بنیاد. کیوں؟ کیونکہ لأن العقل هو الذي
صدق الرسول وصحت دعواہ بالنبوہ. عقل ہی نے تو فیصلہ کیا کہ رسول سچا ہے، رسول کا دعوی نبوت سچا ہے، رسول نے معجزہ دکھلایا، قرآن کی تلاوت کی قرآن دکھلایا، رسول نے اور دوسرے معجزے دکھلائے، رسول نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو عقل نے کیا ہم نے کیسے مانا کہ یہ رسول ہے اور سچا ہے؟ عقل ہی تو فیصلہ کرتی ہے. مشائخ جی شیخ. جی شیخ. عقل ہی تو فیصلہ کر کے بتاتی ہے کہ یہ رسول سچا ہے. دیکھ ایک آدمی تو وہ ہے جس نے رسول کو دیکھا ہے، ابو بکر جیسے ہے. ابو بکر کے سامنے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس وحی آئی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا. تو آپ نے کہا آمنت بک، خلاص صدقت کا، انت صادق. کیوں؟ کیونکہ ابو بکر جانتے تھے، بچپن سے جانتے تھے کہ یہ میرا دوست کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. تبھی تو آپ کا نام صدیق پڑ گیا جب کیا نام ہے معراج کا واقعہ پیش آیا تو آپ نے کیسے بغیر سنے تصدیق کر دی نا. آپ سے نہیں سنا کہ آپ نے یہ کہا کہ معراج کرنے کے لیے یا اسراء میں گیا تھا. دوسرے لوگوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تو آپ نے کہا کہ ان کان قالہ فقد صدق. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو جانتے تھے، تجربے میں تھے آپ. تو جب آپ نے ایمان پیش کیا، اسلام پیش کیا، ابو بکر نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی تردد نہیں کیا. کیوں؟ ان کی عقل نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو انسان پچھلے 40 سال سے میرے ساتھ ہے، 40 نہیں تو کم سے کم 30 سال سے، بچپن سے اگر دوستی رہی ہو تو پچھلے 25-30 سال سے میں جس انسان کو دیکھ رہا ہوں اس نے کبھی بھی غلط نہ کام کیا، نہ غلط بات بولی، نہ جھوٹ، نہ دھوکہ، نہ فریب، نہ خیانت، ہمیشہ سچائی اور حسن اعلیٰ اخلاق کا حامل رہا. آج اس بات میں بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ قیاس ہے، عقلی قیاس ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی مشائخ؟ جی شیخ. جی شیخ. جی شیخ. اب عقل نے فیصلہ کر دیا کہ یہ سچا لہذا ایمان لے آئے. ایک وہ آدمی جس نے اللہ کے نبی کو بچپن سے نہیں جانا لیکن وہ مان لیجیے کوئی نیا انسان ہے، موسم حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے لوگوں کو دعوت دینے ان کے کیمپوں میں جایا کرتے تھے. قبائل عرب جو آتے تھے ان کے کیمپوں میں جاتے تھے آپ. مکے مدینے کے لوگ، اوس و خزرج کے لوگ پہنچے مدینے کے، آپ نے ان کو بھی دعوت دی. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی کے پاس آپ گئے اور آپ نے اس کو دین کی دعوت دی. اس دعوت کے لیے آپ نے بتایا کہ میرے پاس اللہ نے یہ کلام بھیجا ہے. تو وہ کلام جو آپ نے سنایا تو اس کلام وہی آپ کا معجزہ ہے، وہی معجزہ ہے آپ کا. اسی سے لوگوں کو پتا چلا یہ کلام کسی عام آدمی کا ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کو سن کے فوراً انہوں نے اندازہ لگا کہ نہیں یہ ان کا کلام نہیں ہو سکتا، کسی بندے کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ ہی کا ہو سکتا ہے. تو یہ عقلی فیصلہ ہے نا. ہاں جی شیخ. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی آپ لوگ؟ اور عقل نے فیصلہ کیا کہ نبی سچا ہے اور نبی کی بات کیا ہے؟ نقل ہے. جو کچھ کہے گا وہی تو نقل ہے. تو اس نقل کی اصل بنیاد کیا ہے؟ عقل. عقل ہی تو کہہ دی کہ ہے آدمی قابل اعتبار ہے، نبی سچا ہے، اس کی بات صحیح ہے. تو نقل کی صحت عقل کے فیصلے پر موقوف ہے، منحصر ہے. اب اگر آپ نے عقل اور نقل کے تعارض کے درمیان نقل کو مقدم کر دیا تو آپ نے سب سے پہلے عقل کو کمزور ثابت کیا
नाकाबिल एतबार साबित किया, तो जब अक्ल नाकाबिल एतबार हो गई तो ये कद अक्ल से निकल के पलट के फौरन नकल पे पहुंचा। जब आज इस कज़िये में अक्ल नाकाबिल एतबार है तो वहां भी नाकाबिल एतबार पहुंचेगी जहां इसने फैसला किया था कि ये रसूल काबिल एतबार है। अक्ल का फैसला तो वो भी था। तो अक्ल का अगर कमजोर है और यहां नाकाबिल तो हर जगह नाकाबिल एतबार, हर जगह शक पैदा हो जाएगा कि अक्ल का फैसला हर जगह शक के दायरे में आएगा। तो फिर ये कद इसका नुकसान ये होगा कि ये नकल और अक्ल जो आज तारुफ तक जिनका हो रहा है, ये नकल जिसको हम मुकद्दम कर रहे हैं, ये नकल भी नाकाबिल एतबार हो जाएगी क्योंकि इस नकल को साबित माना है अक्ल ने। तो हकीकत में तक़दीमुन नक़ल अलल अक़ल क़दहुम फिन नक़ल, सिर्फ नतीजे के तौर पर। तो जब नक़ल में कदह आएगा तो फिर वो तारुफ के लायक ही नहीं बचेगी। जब तारुफ के लायक नहीं बची तो फिर तारुफ कैसा, फिर तकदीम कैसी? समझ आई बात कि नहीं आई? हाँ जी शेख। नहीं आई समझ में? जी सर। अब खलास अब आपने पीटते रहिए, ढंढोरा या रोते रहिए सर पानी दीवार में कि जो है हम तो नुसूस शरइया को मुकद्दम करते हैं और हम तो क्या नाम है अक्ल पे मुकद्दम मानते हैं। भाई साहब कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो खतरनाक काम होगा, ये आपके सारे नुसूस गैर काबिल एतबार हो जाएंगे, फिर तो तारुफ के काबिल भी नहीं बचेंगे, चाहे जाके उसको मुकद्दम किया जाए और ताकतवर माना जाए। भैया आपने जब बुनियादी उखाड़ दी तो इमारत कहां बचेगी? है? लिहाजा चौथा एहतिमाल युक़द्दम और मतलब हम कहते हैं लफ्ज़ में क़बूलुल अक़्ल व तर्कुन नक़ल या तक़दीमुल अक़्ल अलल नक़ल। चौथा एहतिमाल वहुव सहीह वहुव राजिह, अक्ल को नकल पे मुकद्दम किया जाए। लेकिन अब ये कहते हैं कि अब ये ऐसा अगर हम करेंगे तो फिर नकल का क्या करें? इसको लिखिए 4 नंबर सालिम मिनल मुआरिज़, इस पर कोई एतराज हो सकता है। तक़दीमुन नक़ल अला नक़ल पे तो एतराज हो सकता है लेकिन तक़दीमुल अक़्ल अला नक़ल पे एतराज नहीं हो सकता। तो अब नकल का क्या करें? छोड़ दें काम हो? तो कहते हैं कि अब नकल को देखा जाएगा कि इनकाना क़त्ई सुबूत, अगर क़त्ई सुबूत हो जैसे कुरान, तो युश्तगल बितअवीलिही, अब कानून तावील अब यहां आया कि जो कि अक्ल को तो मुकद्दम कर दिया तो नकल को तो छोड़ा नहीं जाएगा, इसलिए कि बहरहाल वो क़त्ई सबूत है, मुतवातिर है, तो फिर इसकी तावील में मशगूल हो जाएगा। अगर क़त्ई सबूत हो तो इसकी तावील में मशगूल हो जाएगा। इसकी तावील युवाफिकुल अक़ल, इस तरह तावील की जाएगी कि वो तावील अक्ल के मुवाफिक हो जाए। वइन काना ज़न्निय सबूत कअन यकुना आहादन, अगर वो नकल जिसका तारुफ हुआ था अक्ल से, अगर वो नकल ज़न्निय सबूत हो जैसे कि अहादीस आहाद, फला हाजत इला अल-इश्तिगाल बितावीलिही लिअन्नहु ज़न्निय सबूत ला तस्बुतु बिही अक़ीदा। अहादीस आहाद से तो अक़ीदा साबित ही नहीं होता। समझ आ रही है बात कि नहीं मुशाहिद? अब बताइए इन्होंने दीन को कुछ छोड़ा है?
कसाई की छुरी लेकर के बोटी बोटी काट के कीमा बना दिया दीन के नुसूस का। कसाई है लोग। कुरान कतई सबूत है, हदीस रंदी सबूत है। तो कतई सबूत है तो तावील कर दी जाएगी नहीं, उसको भी माना नहीं जाएगा, तावील कर दो। तावील सिर्फ इसलिए कि डायरेक्ट हम तर्क नहीं कर सकते, तर्क करना बजाय कुफ्र वाला लफ्ज लगता है। अल्लाह के ताला के कलाम को छोड़ देना तो थोड़ा सा डर तो है, अलग अलग है। लेकिन वही बात ना, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिनफान मिन उम्मती मिनाल नार, सिनफान मिनाल नार लम अराहुमा, उनमें से निसाउन कासियातुन आरियात, निसाउन कासियातुन आरियात, वो औरतें जो कपड़े पहने हुए भी हैं और बराना भी है। कासियात कपड़े पहने, आरियात बराना है। तो उसके लिए लोग मतलब उलमा मिसाल देते हैं कि ऐसी वो औरतें ऐसे कपड़े पहने होंगी कि इतने रकीक होंगे कि अंदर से उस कपड़े के अंदर से उनका जिस्म सब दिख रहा होगा। तो बज़ाहिर वो कपड़े पहने हुए होंगी लेकिन जिस्म दिख रहा होगा, तो वो आरियात भी होंगी। तो जिस औरत ने जिस्म पे जालीदार कपड़ा डाल रखा हो और कोई मतलब इस तरह से अलग से कोई कपड़ा ना लगाया हो, अस्तर वगैरह जिससे जिस्म ढक सके, जाली जाली पहन ले, तो उससे अंदर से सारा बदन दिखेगा उसका, तो आरिया भी होगी। तो क्या आप ये कहेंगे कि उसने कपड़े को पहना? कोई कह सकता है अक्लमंद इंसान कि कपड़ा पहने हुए है? शेख, आपने एक जुमला कहा कि अहाद से अकीदा साबित नहीं होता। इस अकीदे से मुराद क्या है? अकीदा यानी जन्नत जहन्नम, पुल सिरात, फरिश्ते, या फिर उस अकीदे का ताल्लुक मसला यानी मसाइल से हो या अहकाम से हो? अब अभी आप इस मसले में जाइए। हमने छोटा जुमला छोड़ा है, ये बहुत खतरनाक है ये। वाजे कर दीजिए शेख ना, वरना बहुत सारे मसाइल बिल्कुल। भाई आप ये हमारी बात है ना, तो हमने जो बातें कही है सब उन्हीं की है, हमारी नहीं है। अपनी मत समझ लेना इसको। जी शेख। मतलब ये आपका कॉल नहीं अकीदा है? साबित नहीं होता, ये हमारा अकीदा नहीं है, माफ कीजिएगा। अहले सुन्नत का जो उन्हीं का है, जो बंदियों का, बरेलियों का, जमात इस्लामी का, तबलीगियों का, और फिर सारे मातरीदियों का और अशरियों का, उनका अकीदा है, हमारा नहीं। हमारा तो वो पीछे गुजर गया खलास। किताब और सुन्नत में कहीं से भी आ जाए। अरे 5 साल के बच्चे की भी रिवायत आ जाए, है नहीं वो साहबी? कौन है वो? 5 साल के थे, बताइए। महमूद बिन रबी। महमूद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 5 साल के बच्चे की रिवायत आ जाए और अकेली गरीब हदीस को, तब भी उससे अकीदा साबित होगा। फिर जाके अफजलुल उम्मा बाद नबी ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। एक 5 साल के बच्चे की भी रिवायत आएगी, वो भी अकीदा साबित करेगी हमारे। तो खबर वाहिद का मसला तो बहुत वैसा है, अभी उसके ऊपर आते हैं इंशाल्लाह। बात यह है कि हमने कहा ना कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कासियत में आरियत, कि कपड़ा है भी और नहीं भी है। दिखावे के लिए, वो नाम के लिए तो कपड़ा है, गैर जालीदार है तो कपड़े ही से बना है, हकीकत में नहीं।
ایسے ہی انہوں نے قرآن کو عقل تو کیا، بس نام کی بطور کا تعبیر کر دیا، اس کا معنی ہی بدل دیا آپ نے. تو کہاں لیا قرآن کو آپ نے بھائی؟ عقل کے سامنے چھوڑ دیا پہلے نمبر پہ، یہ اس کی بے عزتی کی آپ نے. اس کے بعد کہا تمہارا ہم پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. اگر چھوڑ دیا ہوتا کہ چلو نہیں بھائی تعارض ہو رہا ہے عقل سے، لہذا ہم قرآن کو اس آیت کو یہاں نہیں مانیں گے، تو اس کو ویسے چھوڑ دو خلاص، یہ کیا ہوتا تو بہت حد تک غنیمت تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ ہوتا کہ بھائی کم سے کم قرآن کی آیت کا اصلی معنی تو مان رہے ہو، بس شبہ اتنا ہے کہ یہ ٹکرا رہی ہے عقل سے، تو آپ عقل کو مان رہے ہو، اس کو نہیں مان رہے ہو. تو ممکن ہے کبھی آپ جو ہے اگر آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ عقل کی جو قول ہے، عقل کا جو فیصلہ ہے وہ غلط ہے، تو آپ قرآن کو مان لیتے. ہاں، لیکن آپ نے تو قرآن کو بھی نہیں چھوڑا، ایک طرف عقل کے سامنے اس کو بے عزت کیا، کم وزن کیا، اس کے بعد آپ نے اس کا وہ پوسٹ مارٹم کیا کہ اس کی شکل و صورت بدل ڈالی، پلاسٹک سرجری کر دی آپ نے، اس کی نیلی کی بدل دیا، ختم کر دی، تحریف کر ڈالی آپ نے اس کی. ایک طرف بے عزتی کی، دوسرا تحریف کر دی. اور حدیث کا کیا ہے بیچاری کا؟ حدیث تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کھڑی ہو سکے چلے جائے کہ اس کا پوسٹ مارٹم کریں. وہ تو جیسے بچے کا آپریشن نہیں ہو سکتا نا، تو بچے سے بھی بدتر اس کو سمجھ لیا کہ اس کا تو آپریشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو پہلے سے بیکار بے وزن ہے. تو یہ حشر کیا انہوں نے نصوص کتاب و سنت کا. اب مسئلہ یہ والا تو بہت مسئلہ شائقہ ہے، اس پہ کتابیں بھی ہیں مستقل، علماء نے بہت کتابیں لکھی ہیں اس پہ اور بہت زیادہ اس پر بحث کی ہے کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں. ہمارے نزدیک ہر حدیث سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ متواتر ہو یا احاد ہو. خبر واحد سے بھی ہوتا ہے، اور یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ نہیں بلکہ سارے صحابہ کا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی کا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا منہج ہے، اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے، اللہ کے نبیوں کا یہی منہج رہا ہے. انہوں نے کبھی بھی تفریق نہیں کی خبر واحد و خبر متواتر میں علم یقینی کو حاصل کرنے میں، نہیں. اللہ ہے کہ کوئی خبر واحد میں کوئی بندہ جو واحد خبر دے رہا ہے کچھ قرینہ ایسا ہو جو بتا رہا ہو کہ ایک معتبر نہیں، تو اللہ نے خود کہہ دیا نا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. بس فاسق کو کہا کہ اس کی خبر کا پتہ لگاؤ. اگر ثبت عدل معتمد ثقہ حافظ ورع عدل انسان اگر آئے تو اس کی خبر کے بارے میں تثبت کی ضرورت ہی نہیں ہے، چھانے بین کی، وہ تو پہلے سے معتبر ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، اس پر یہ رکنے گیا نہیں، یہ اکیلا ہے پتہ نہیں غلطی کر دی، نہیں، کچھ نہیں. بہت سارے قرآن و سنت کی دلیل ہے، بہت دلیل ہے اس پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری مثالیں ہیں. صحابہ کرام کے دوران ایک بندہ چلتا ہے مسجد نبی سے نماز پڑھ کے جاتا ہے مسجد قباء میں، ایک بندہ جاتا ہے مسجد قبلتین میں، ان لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ لوگوں میں فلاں انسان بول رہا ہوں، ابھی نماز پڑھ کے آیا، گھوڑے سے بیٹھ کر کے آیا ہوں، اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی ہے، قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، وہ لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے. دوران صلاۃ ہی امام ادھر کو آ جاتا ہے، سارے لوگ گھوم جاتے ہیں مکے کی طرف کو. کیا یہ خبر واحد نہیں ہے؟ ہے شیخ. اور کیا اس میں عقیدہ نہیں؟ صلاۃ سے بڑا کوئی عقیدہ ہوگا؟ صلاۃ تو پوری کی پوری عقیدے پر ہی قائم ہے، ایمان بالغیب پر قائم ہے،
اللہ تعالیٰ سے بات چیت پر قائم ہے، اس میں اذکار بھی اللہ کے متعلق ہیں، اللہ تعالیٰ کے علو، اس کی عظمت کا اعتراف ہے، اس کی تکبیر کی جاتی ہے، سارے کے سارے اذکار. الله ليضيع وما كان الله إيمانكم. ليضيع إيمانكم. صلاتکم الى بیت المقدس، اللہ نے صلات کو ایمان کہا ہے. تو جو ایمان کا سب سے بڑا رکن، جس میں جو اللہ کی عبادت، ایمان باللہ پہلا رکن ہے نا ایمان کا. عقیدہ یہی تو توحید، سب سے بڑا عقیدہ توحید عقیدے کا جو رکن ہے وہ ایمان باللہ ہے. ایمان باللہ کی عملی تصویر ہے صلاۃ. توحید الوہیت بھی ہے کیونکہ عبادت ہے. توحید ربوبیت، اور اللہ رب العالمین کے لیے آپ اس کی ربوبیت کا اقرار بھی کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور بہت سارے اسماء و صفات پر مبنی ہے. اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، اسماء اور صفات، تنزیہ بھی ہے، اثبات بھی ہے. سبحانہ سے تنزیہ کی جاتی ہے، ربی ربوبیت کا اقرار، العظیم اسماء و صفات، سب کچھ ہے اس کے اندر. تمام توحید کی تینوں قسمیں اس کے اندر ہیں. ایمان باللہ کی تمام ارکان، تمام واجبات چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اسی لیے کہا کہ صلاۃ کو ایمانکم کہا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. صلاۃ کے اندر اپنا رخ پلٹ دیتے ہیں صحابہ کرام بغیر یہ دیکھے کہ کون بندہ بول رہا ہے. نام بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ مدینے میں یہودی بھی رہتے تھے، منافق بھی رہتے تھے، مشرکین بھی تھے. کوئی بھی بندہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں بول سکتا؟ کوئی منافق، کوئی یہودی، کوئی منافق، کوئی مشرک ان کی نماز خراب کرانے کے لیے کھیل کھلواڑ کر سکتا ہے؟ انہیں سوچنا چاہیے تھا امام کو اور بقیہ لوگوں کو کہ نہیں، ابھی ہمارے پاس پتہ نہیں دلیل، ایک بندہ بول رہا معلوم نہیں وہی ہے کہ کوئی اور ہے، لہذا پہلے نماز پڑھ لو، اس کے بعد پتہ کریں گے، پھر دیکھیں گے دوسری نماز میں. صحابہ کرام کو اللہ اس کے رسول کے نصوص اور ان کے احکام ملتے ہی، یہی ہے احترام النصوص. حدیث پہنچ گئی، سند سے بتا دیا بندے نے کہ میں فلاں ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں اللہ کے نبی کے ساتھ. حدیث مل گئی، نص مل گئے، دوران صلاۃ پلٹ گئے. یہ پرواہ کیے بغیر کہ صلاۃ خراب نہ ہو جائے، نہ. اس سے بڑی کیا دلیل چاہیے آپ کو صحابہ کرام کے عقیدے کی، اس بات پر کہ خبر واحد پر وہ اپنے عقیدے کو تبدیل کر لیتے تھے. اپنا عقیدہ تبدیل کر لیا انہوں نے خبر واحد پر، اور بغیر دیکھے. سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ بذات خود واحد ہے، اس کا کلام بھی تو خبر واحد ہوا. اللہ تعالیٰ بھی تو واحد ہے، تو قرآن اپنے مصدر سے تو خبر واحد ہی ہوا. مولانا اپنے مصدر سے جہاں سے آیا ہے وہ بھی خبر واحد، پھر واحد السلام کو ملا، اور جبریل اللہ کے نبی تک پہنچا، جبریل بھی واحد. اور اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا اللہ کے نبی بھی واحد. کون سی کتاب شیخ؟ امام ابن قیم صاحب کی الصواعق المرسلہ ہے، اس کو اصل مکمل نہیں ہے تو اس کو مختصر الصواعق المرسلہ علی الجہمیہ والمعطلہ کے نام سے ایک کتاب ملتی ہے، مختصر والی. محمد بن موصلی نے اختصار کیا تھا.